اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو گفتگو ہم نے اس دن مسجد میں شان معراج کے حوالے سے کی تھی وہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا مختصر کریں تو اس سے ہم آگے تھوڑی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو آج میں نے چاہا کہ قریب چونکہ ابھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہے تو اس موضوع کو جو وہاں لیا تھا اس کو کسی حد تک ہم کوشش کریں کہ اس سے جو نکات اور جو معارف اسرار ہیں وہ اخذ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سمجھنے قبول کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو، شان معراج کو اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے دو بڑے مشہور مقام ایک سورہ اسراء ہے اور دوسرا سورہ نجم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات بینات ہیں قرآن مجید میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ اب سورہ اسراء کے شروع میں اللہ پاک نے اس موضوع کا آغاز اور اس واقعے کا آغاز اپنے نام سے کیا، اور سورہ نجم میں اللہ پاک نے شان مصطفیٰ سے کیا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شب معراج مطلع معراج پر طلوع ہوئے، یعنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مراحل معراج ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ایک زمینی سفر ہے، پھر ایک سماوی سفر ہے، پھر ایک عالم لامکان کا سفر ہے۔ تو اذا ہوا کے اندر وہ تینوں مرحلوں کے حوالے سے قسم آئے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ہر مقام و مرحلہ پر طلوع ہوئے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا جب وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں طلوع ہوئے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی اذا ہوا جب وہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جلوہ گر ہوئے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی جب آپ عالم لامکان کی وسعتوں کے اندر طلوع ہوئے۔ ہوا کے اندر چونکہ معنی ہے نیچے سے اوپر جانے کا اور اوپر سے نیچے آنے کا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک مسجد حرام سے شروع ہو کر لامکان تک ہے، پھر لامکان سے واپس جو ہے وہ حرم کعبہ تک ہے۔ تو اس طرح اس میں جیسے قسم جو ہے وہ جاتے ہوئے سارے سفر معراج کی ہے، اسی طرح قسم جو ہے وہ آپ کی تشریف آوری پر بھی ہر مرحلے کی ہے۔ اچھا، اس میں جو خیالات اور نظریات مختلف آراء امت کی طرف سے آتی ہیں، اور اس میں بعض دفعہ اتنی عظمتیں اور بلندیاں اور وسعتیں عقل انسانی اس کا انکار کر دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسانی جسم جو ہے وہ زمین کی حدوں تک تو چلو تسلیم کر لیں، لیکن آسمانوں میں اور پھر اس سے اوپر لامکان میں اور پھر واپس، تو یہ جسم نہیں جا سکتا، یہ جسم کی قدرت نہیں ہے، تصرف نہیں ہے، خود اختیار نہیں ہے، جسم حائل ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسی قوت اور طاقت ہی نہیں ہے انسانی جسم کو کہ وہ اتنا سفر جو ہے وہ اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ کر سکے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب سورہ اسراء کے پہلے لفظ میں دیا کہ یہ دعویٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ نہیں فرما رہے کہ میں گیا۔ واقعہ معراج کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے سے پہلے تمہاری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ دعویٰ میں خدا کر رہا ہوں، اور اللہ نے اپنی کسی اور صفت اور شان کے ساتھ
اس کا آغاز نہیں فرمایا، بلکہ اس نے اپنے بے نقص، بے عیب اور کمزور ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمی سے، ہر کجی، ہر نقص، ہر کمزوری سے۔ لہذا جب بھی تم یہ سوچو کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس وقت سامنے میرے مصطفیٰ کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھ کر بات کرو کہ یہ لے جانے والا میں ہوں، سیر کروانے والا میں ہوں۔ سو جب تم انکار کرو تو میرے مصطفیٰ کو مد نظر رکھ کے انکار نہ کرو، پھر مجھے مد نظر رکھ کے انکار کرو، یہ جرت پیدا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری نقص سے پاک ہے، سو اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ اس لیے سارے اعتراضات یہاں پر ختم ہو گئے کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس کو ہم صرف اور صرف ایمان کی نظر سے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اس کی قوت اور طاقت اور اختیار سے کچھ باہر نہیں ہے۔ وہ ذات جل وعلا جو اس ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، اس کو امر کن کے ذریعے سے وجود بخشنے والی ہے، اس کے لیے اس ساری کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیش کرنا، کسی بھی چیز کو قائم کرنا، بنانا، اللہ پاک اس سے قطعاً عاجز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں میں اور اللہ کی شانوں میں ہے، لہذا یہ شان خداوندی۔ تو دوسرے لفظوں میں معجزہ معراج حقیقت میں شان خداوندی ہے، شان مصطفیٰ، یعنی معراج مصطفیٰ حقیقت میں شان خداوندی ہے۔ تو آپ اس کو ایک ہی لفظ اگر یوز کر لیں کہ شان مصطفیٰ شان خدا ہے، تو یہ جو کچھ آپ اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مبارک میں آپ وسعتیں اور بلندیاں اور عظمتیں دیکھتے ہیں تو یہ شان مصطفیٰ ہے، اور یہی شان مصطفیٰ حقیقت میں شان خدا ہے۔ اب اس میں بطور خاص میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جو مقام ہے یہ عالم لا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جب تشریف لے گئے تو یہاں تک آپ کی سواری جو ہے وہ براق رہی، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رہے۔ اب جب لامکان کی وسعتوں میں داخل ہوئے تو اس میں بھی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رک گئے، براق بھی رک گیا، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور رف رف نامی ایک سبز رنگ کا تخت حضور کی خدمت اقدس میں حدیث پاک میں آتا ہے پیش کیا گیا، وہ بھی ایک مقام پہ جا کے رک گیا۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو حضور کو سوار کر کے آگے کے مرحلوں تک لے جائے۔ اس سے آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس اس کو ایک بقعہ نور میں داخل کر دیا گیا، جہاں ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اس مقام نور کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ 1000 خطاب اللہ پاک کے میں نے سنے، میرے حبیب میرے قریب ہو جا، ادن منی، میرے حبیب میرے قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر خطاب کے بعد میں اتنی مسافت طے کرتا تھا جتنی مسجد حرام سے وہاں تک پہلے کی، ہر خطاب کے بعد اتنی، اور 1000 خطاب حضور فرماتے ہیں میں نے سنے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بلندیاں ہوں گی، عرش، کرسی، لو، قلم، عالم مکان، سدرۃ المنتہا، یہ سب کے سب قدم مصطفیٰ کے نیچے تھے، یعنی عظمت مصطفیٰ اور قدمین شریفین مصطفیٰ کا عالم یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جب طور پر تشریف لے گئے تھے، طور پر، تو ان کے لیے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی نالین اتار دو، آپ وادی مقدس میں داخل ہو چکے ہیں۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ قرآن مجید میں إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو وادی مقدس میں
جو طور پر تشریف لے گئے ہیں تو جوتے اتار کر نالین اتار کر آنے کا حکم ہوا ہے۔ میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارک کے ساتھ اور اپنے جسم اقدس، اپنے جسم اطہر کے ساتھ مع روح مکمل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف روح تھی۔ اگر فقط روح کا یہ خیال کیا جائے کہ صرف روح تھی تو روح کا جانا یہ کوئی کمال اور معجزہ نہیں ہے۔ روح کا جانا اس سے مراد تو پھر صاف سیدھی سی بات ہے، یا تو روح جسم سے نکل جائے تو پھر روح گئی، اگر ایسا ہو تو اس کو میت کہتے ہیں۔ روح جسم سے نکل جائے تو اس کو میت کہتے ہیں۔ پھر دوسری صورت روح اس جسم کے اندر رہے تو پھر روح کیسے جائے گی؟ پھر وہ خواب کی صورت ہوگی، وہ خواب ہو سکتا ہے۔ تو خواب پہلی صورت روح کا نکل کر جانا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوا۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر فرض کریں، وہ ہم تسلیم بھی کریں کہ خواب کی صورت تھی، تو کیا خواب کے لیے براق جنت سے منگوائے جاتے ہیں؟ سواری کا آنا، براق کا آنا، یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو براق روح کے لیے تو نہیں آئے گی، روح کو تو براق کی ضرورت نہیں ہے، براق کی تو ضرورت جسم کو ہے۔ سو براق جسم اقدس کے لیے بلایا گیا اور روح ساتھ شامل تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ، جسم اطہار کے ساتھ معروف تشریف لے کے گئے، اور یہ سفر جو ہے وہ سارا سواری کے ذریعے سے ہوا۔ وہاں جب سواری بھی رہ گئی، بھید بھی رہ گیا، اب سواری کی بھی ایک حد تھی، نور تھی، وہ بھی ایک مقامی نورانیت جا کر ختم ہو گئی، نیچے رہ گئی۔ تو جیسا ماحول آتا گیا ویسی سواریاں بنتی گئی، بالآخر وہ سارے ماحول جب ختم ہو گئے اور وہ عالم بالا عالم لامکاں، جہاں کوئی مکان نہیں، جہاں کسی کا گزر نہیں، تو اس میں تنہا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس وقت جو پرواز تھی حضور کی، وہ تو کسی سواری پر بھی نہیں تھی، یعنی یہاں تک سے وہاں تک جانا، یہ ساری پرواز، یہ سارا سفر مصطفیٰ کی شان کا اظہار نہیں تھا، یہ تو اس براق یا اس رف رف کی رفتار تھی۔ براق اور رف رف جب نیچے رہ گئے تو اس سے اوپر جب کملی والا تشریف لے گیا تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور روح مبارک کی پرواز تھی۔ یہ تو براق ہی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں سوار کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یہ تو براق کی رفتار ہے۔ پھر رف رف نامی جو تخت ہے وہ تو اس تخت کی پرواز ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اس سے اوپر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کن بلندیوں، کن عظمتوں، کن شانوں سے ہمکنار فرمایا۔ اب وہاں حساس خطاب کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک مقام میں جب داخل ہوا تو پھر وہاں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، بے شک آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ یہاں یصلی کا معنی جو ہے وہ درود پاک پڑھنا نہیں ہے، درود پاک تو اللہ ہر وقت پڑھتا ہے، وہ تو جب حضور تشریف نہیں لے گئے تھے معراج پہ تب بھی پڑھ رہا تھا، جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں تھے تب بھی پڑھ رہا تھا، بیت المقدس میں تھے تب بھی پڑھ رہا تھا، آسمانوں میں تشریف لے کے تب بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے تو آپ رک جائیے، تو تب تو پھر چاہیے کہ درود پڑھ رہا ہے تو حضور کو یہی رک جانا چاہیے تھا۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب یہاں یصلی کا معنی ہے قریب آ رہا ہے۔ صلی یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے، جس میں وصال کا لفظ بھی آتا ہے، وصل کا لفظ بھی وہ اسی لفظ سے ہے۔ کوئی بھی لفظ ہے نا، کوئی بھی عربی کا، اس کا جو اصل اوریجن ہوتا ہے وہ معنی اس کی جتنی بھی فارمز بدلتی چلی جاتی ہیں اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ مثلا علم ایک لفظ ہے، جاننا،
اس سے جتنے لفظ بنیں گے ان کے اندر یہ جاننے کا معنی موجود رہے گا، جیسے عالم ہے، معلم ہے، متعلم ہے، تعلیم ہے، یہ جتنے لفظ اس سے بنتے جائیں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ اصل معنی کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اصل معنی جو ہے اس لفظ کا وہ قرب ہے۔ لغت کی آپ کتابیں اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، تو لفظ جو صاد لام واو، یہ جو لفظ ہے اس کا معنی قریب ہونا، اور بھی کئی معنی ہیں، کئی مرتبہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور وہ سارے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ تو یہاں پر لفظ یصلی کا معنی جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ اب یہ جو قرب ہے، جو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے، تو بالآخر حضور مخلوق ہیں، آپ کو ایک مقام پہ تو جا کے رکنا ہی تھا، ایک مقام پر بالآخر محدود ہیں، رکنا ہی تھا۔ اللہ چاہتا اور بھی وسعتیں اور بھی وسعتیں، لیکن کوئی ایک مقام تو ایسا ہونا تھا منتخب، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جاتا کہ میرے حبیب ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ نہ فرمایا جاتا تو معلوم نہیں اور کتنی عظمتیں اور کتنی بلندیاں ہوتی، لیکن یہ جو جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب ٹھہر جائیں، یہ بھی وہ مقام ہے جو اس دنیا سے اور عالمی مکان سے معلوم نہیں کتنی بلندیوں اور کتنی عظمتوں پر، اس سے بھی زیادہ بلندیوں پر واقع، بس اس کے لیے لفظ لا مکان کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہر طرف اللہ کے انوار، اللہ کی تجلیات، اور وہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات میں وہاں نور کے پردے، وہاں اللہ کی وحدانیت کے پردے، اللہ کے جلال و صفات کے پردے، ہزارہ پردے حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھے، 70,000 پردے، پانیوں کے پردے، ظلمتوں کے پردے، نور کے پردے، مروارید کے پردے، سونے کے پردے، چاندی کے پردے، یعنی حجابات تھے، حجابات جیسے جیسے حضور فرماتے میں بڑھتا گیا ہٹتے گئے، بڑھتا گیا ہٹتے گئے، ہٹتے گئے، حتیٰ کہ جب سارے حجابات میں نے عبور کر لیے تو پھر آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی۔ اب یہاں پر استقبال فرمایا، یصلی کا معنی ہے کہ آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اس کو آپ یوں لے لیں، قبلہ پروفیسر صاحب کی بات کو آپ اس انداز سے لے لیں کہ جیسے کوئی مہمان چل کے آپ کے ہاں آتا ہے تو آپ اس کی تکریم کی خاطر آپ اپنے گھر سے نکل کے باہر آ کے اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان رحمت سے، اپنے شان کرم سے، شان بندہ نوازی سے، کہ اللہ کی شان، اللہ مقام، اس کا تو کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے نا، تو اللہ پاک اپنی شان بندہ نوازی جو اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اپنی ان نوازشات کرم کے تحت اللہ پاک اپنے اس مقام سے، مقام بلند سے محبوب کے قریب تشریف لایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے استقبال کے لیے آ گیا۔ استقبال کا مطلب یہی ہوتا ہے آگے آنا۔ اب یہاں پہ 4 مرحلے آئے، جس کو قرآن نے پہلا مرحلہ ارشاد فرمایا ثم دنا، پھر فرمایا فتدلی، پھر فرمایا فکان قاب قوسین، پھر فرمایا او ادنا۔ یہ 4 مرحلے ہیں قرب کے، کتنے؟ 4 قرب کے مرحلے ہیں، چاروں کا ایک ہی معنی ہے۔ دال نون یا جو ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں اس لفظ کے، لیکن اس کا ایک معنی ہے قریب ہونا، لفظ دنیا بھی اسی سے ہے، لفظ ادنا بھی اسی سے ہے، قریب ہونا۔ پھر وہ قریب ہوا، اب کون قریب ہوا یہاں پر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا فتدلی،
بس اور قریب ہوا. یہاں بھی کوئی ضمیر نہیں ہے کہ کون قریب ہوا. ظاہر بات ہے اللہ تھا اور اس کا حبیب. تو یا تو آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے پھر قریب ہوئے، یا آپ کہیں گے اللہ قریب ہوا پھر مزید قریب ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک مقام پہ جا کے اللہ کے حکم سے ٹھہر گئے. اب اس کے بعد جو اگلی قربتیں ہیں، اگلا جو اس سے سفر ہے، اس کی ضمیر آپ قرآن مجید آ گیا نا، یا تو حضور کی طرف کر سکتے ہیں یا پھر اللہ کی طرف کر سکتے ہیں. دونوں کی طرف بیک وقت نہیں ہو سکتی. یہاں دنا فتدلہ یہ سارا ایک ایک لفظ آیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ دونوں قریب ہو گئے. فرمایا پھر قریب ہوا پھر قریب ہوا. اب قریب ہوا دو بار جب فرمایا تو یا تو اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، یا پھر اس سے مراد اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. وہ قریب ہوا وہ قریب ہوا، دونوں طرح سے آپ اس کا مراد لے سکتے ہیں. لیکن ایک نقطہ عرفا نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنا سے مراد ہے حضور کا قریب ہونا، اور تدلہ سے مراد ہے اللہ کا قریب ہونا. دنا کی نسبت حضور کی طرف کی، اور تدلہ یعنی بیک وقت دنا کی نسبت آپ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف نہیں کر سکتے. اسی طرح تدلہ کی نسبت جو ہے وہ آپ بیک وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں کر سکتے. یا تو علیحدہ علیحدہ دونوں کی طرف، یا اللہ کی طرف دنا اور فتح اللہ کی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنا اور فتح اللہ، یا پھر لفظ دنا حضور کی طرف اور تدلہ اللہ کی طرف. اب یہ ایک معنی ہے. دنا میں وہ کہتے ہیں 3 حروف ہیں، دال نون یا، اور تدلہ میں 4 حروف ہیں، تا دال لام یا. تو حروف کی قلت، حروف کی کمی، وہ ان دو ذاتوں کے مرتبے اور شان کو بھی واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر جدھر 3 حروف ہیں وہ اشارہ حضور کی طرف، کہ وہ ایک محدود قرب تھا، ایک محدود حد تھی جہاں جا کے حضور رک گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تدلہ کے 4 حروف ہیں جو اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کثرت حروف کثرت شان پر دلالت کرتی ہے. زیادتی حروف زیادتی شان پر دلالت کرتی ہے، کمی حروف کم شان کی طرف دلالت کرتی ہے. تو جہاں آپ یہ دیکھیں کہ دنا ہے تو پھر یہ کم حروف حضور کی طرف اور تدلہ کے 4 حروف اللہ کی طرف، اس نسبت سے بھی پہچانا اور جانا جا سکتا ہے. اینی وے ثم دنا، پھر حضور قریب ہوئے، فتدلہ پھر اللہ قریب ہوا. ثم دنا پھر حضور قریب ہوئے، فتدلہ پھر اللہ جل مجدہ اپنی شان بندہ نوازی کے مطابق اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. فکان قاب قوسین، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، یا اس سے بھی کم. ادنا جو ہے یہ مطلب جو کمی ہے، مطلب جو قرب کی زیادتی ہے اس میں اس انتہائی حد کو بیان کر رہی ہے کہ فرمایا جو کمانوں کا ایک فاصلہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا. فرمایا اس کمانوں کے فاصلے کے برابر فاصلہ رہ گیا یا پھر اس سے بھی کم ہو گیا. اتنا قریب ہو گیا اللہ اپنے حبیب کے اور حبیب اپنے رب کے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس انداز میں دیکھیں کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محبوب، جو شان محبوبیت ہے اس کا عالم کیا ہے. ادھر ایک طور پہ آواز دے رہا ہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک محو اشتراعت ہے، اپنی خواہش سے بے نیاز ہے. قرآن مجید نے اسی سورہ نجم کے اندر ہی اسی مضمون کے تحت ہی ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. اب ادھر خواہش ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاں خواہش ہے رب آرینی، یہ
چھوٹی خواہش نہیں تھی، بہت بڑی خواہش اور بڑی اعلیٰ خواہش ہے، نیک خواہش ہے اللہ کا دیدار طلب کرنا، بہت بڑی خواہش اور بڑی نیک خواہش ہے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو یہاں نفی ارادہ و خواہش بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں نہ ارادہ تھا نہ یہاں خواہش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اور خواہش اپنی جگہ پر موجود تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ختم ہو گیا تھا، حضور کی خواہش ختم ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے تھے، اللہ کے ارادے میں فنا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ارادہ اور اپنی خواہش ختم کر دی تھی، سو حضور محو استراحت ہے، ارادہ اور خواہش اللہ کی طرف چلا گیا۔ بات سمجھ؟ محبت میں حضور فنا ہو چکے ہیں، اور محبت فنائیت جب چاہتی ہے تو اس کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پھر خود کو محبوب کے سپرد کر دیا جاتا ہے، محبوب کی مرضی بلائے یا محبوب کی مرضی نہ بلائے، محبوب دکھائے یا نہ دکھائے، محبوب کی رضا سے راضی، محبوب کی خوشی سے خوش، جب اپنی خواہش اور اپنا ارادہ ترک کر دیا تو رب ذوالجلال نے عالم استراحت میں محبوب کو دیکھ کر فرمایا اے جبرائیل جا۔ کوئی دنیا والا بات نہیں ہو سکتا ہے یہ خیال کرتا کہ اگر حضور نوافل پڑھ رہے ہوتے، تہجد پڑھ رہے ہوتے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن میں ہوتے، تو کوئی یہ خیال کرتا کہ یہ اشتیاق تھا اس دعا کے اندر، یہ طلب تھی اس عبادت کے اندر، یہ آرزو تھی اس تلاوت کے اندر، لیکن ایسے سارے مواقع ختم کر کے جب محبوب محو استراحت آرام فرمایا اب جاؤ، تاکہ دنیا والے قیامت تک کے لیے یہ بات بھی نہ کر سکے کہ ادھر کو خواہش نام کا ذرہ سا بھی تھا، نہیں، ادھر خواہش سے بالکل بے نیاز میرا مصطفیٰ محو استراحت ہے، ارادہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے، بلاوا بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو اس مقام پر ثم دنا پر اس پہلے مرحلے میں عرفاء نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دیگر بڑے کاملین نے اس پر بڑے بڑے نکات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور کے جسم اطہر کو معراج ہوئی، اب دیکھیں نا، حضور کا جسم مبارک بھی ہے، لطائف ظاہری بھی ہیں، لطائف باطنی بھی ہیں۔ آنکھ یہ نور ظاہر ہے، لیکن ایک نور اندر بھی ہے، قلب کا نور، ایک اور نور بھی ہے روح کا نور، ایک اور نور بھی ہے سر کا نور، اندر بھی بہت ساری آنکھیں ہیں، باہر بھی انسان بہت ساری چیزوں سے کسی چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، ہوا سے جو خمسہ ظاہری ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، ہونٹ ہیں، آپ ان چیزوں سے محسوس کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں بیک وقت ہم اگر کسی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہماری توجہ بھی ادھر ہے، ہمارے کان بھی ادھر لگے ہوئے، وہ بھی انوالو ہے اس میں، ہمارا باڈی بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، ڈائریکشن بتا رہی نا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری پوری توجہ، میری پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی طرف، تو پورا جسم جس طرف نگاہ کر رہا ہے، جیسے ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور جسم میں نے ایسے کیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، اگر منہ ادھر ہے تو باڈی بھی ادھر ہوگی، تو جیسے ظاہر کے ساتھ آپ کا پورا باڈی ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ڈائریکشن ایک طرف ہو جاتی ہے، سمت ایک طرف ہو جاتی ہے، اسی طرح پھر اندر کے بھی جو حواس خمسہ باطنی ہیں وہ بھی سارے آپس میں لنک کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے، وہ قلب ہے، وہ روح ہے، سر ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، 7 لطائف ہیں اندر۔ ہم نے قلب اور روح کا نفس کا نام سنا،
ہم نے نفس کا، قلب کا اور روح کا نام تو آلریڈی سنا ہوا ہے، لیکن نفس کیا ہے، قلب کیا ہے، روح کیا ہے، ان کے مقامات کیا ہیں، اس سے شاید ہم پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ نفس کا مقام خدمت ہے، نفس کا مقام، میرے ساتھ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اب لطائف کے ذخائر ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نفس کا مقام خدمت ہے، نفس لنک کرتا ہے اس باڈی کے ساتھ، اس ظاہر کے ساتھ۔ نفس کا مقام عبادت ہے، نفس کا مقام سجدہ ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، اور قلب کا مقام محبت ہے۔ دل کا کام ہے چاہنا، اور دل جب چاہتا ہے تو دل کی بھی ایک اپنی پھر ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ہے، اور اس میں دل بھی ساجد ہو سکتا ہے، اس میں دل بھی عابد ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کا ظاہر نفس، اس میں بھی آنکھ موجود ہے اور وہ دیکھتی ہے، اسی طرح سے لطائف باطنی میں قلب جو ہے یہ بھی دیکھتا ہے، قلب بھی محسوس کرتا ہے، وہ خوف کو، خوشی کو محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے۔ لہذا قلب کا جو مقام ہے وہ محبت ہے۔ پھر روح ہے اس سے اوپر، روح کا مقام قرب ہے، جو مالا اعلیٰ سے آئی ہے، جو اللہ کے قرب میں رہی، جس سے اللہ نے باتیں کی ہیں، جس سے اللہ نے پاس بٹھا کے باتیں کی ہیں، وہ پھر ہر کسی کے مقام و مرتبہ کے مطابق اللہ نے روحوں کو مقام بخشا اور قرب عطا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی روح بھی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ہے، 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی ارواح بھی ہیں، میری آپ کی بھی ہے، کفار کی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح مبارکہ ہے۔ یہ ساری اللہ کے قرب میں رہی ہیں، درجہ بدرجہ یہ ساری ارواح اللہ کے قرب میں رہی ہیں، قرب پا کے آئی ہیں، تو روح کا مقام قرب ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، نفس کا مقام خدمت و عبادت ہے، قلب کا مقام محبت ہے، روح کا مقام قرب ہے، سر کا مقام، سر راز کو کہتے ہیں، سر کا مقام مشاہدہ ہے، سر کا مقام مشاہدہ ہے، پھر سر سر ہے، پھر مشاہدہ میں بھی استغراق ہے، پھر اس سے جائیں تو پھر خفی اور اخفا ہے، چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی، پھر وہاں خفی اور اخفا کی منظریں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا پر فائز ہوئے تو یاد رکھیے جس میں اطہر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لطائف باطنی، نفس، قلب، روح اور سر اور خفی اور اخفا بھی ہیں۔ جیسے حضور کے ظاہر کو پورے وجود اقدس کو معراج ہوئی ہے، جسم ترقی پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے مقام تک جا پہنچا تھا، ظاہر سارے کا سارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی معراج پا رہا ہے، کان بھی سن رہے ہیں، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، جس کو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، وہ نگاہ مصطفیٰ تھی جو اپنے مقام سے نہ ہٹی نہ حد سے بڑھی، نہ اپنے مقام سے ہٹی نہ حد سے بڑھی۔ قرآن نے کہا اسی مقام پر ما زاغ البصر وما طغى، لیکن یہاں پر ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، اگلی آیات بینات میں آ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے بھی جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ کبھی آپ نے اس مقام کو پوری تلاوت کی آگے پیچھے سورہ نجم کی؟ یہ 19-20 آیات ہیں، 19-20 آیات ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رأى، جو دیکھا۔ اب یا تو وہ دیکھنے والی اس ظاہر کی آنکھ تھی، ادھر آنکھ دیکھ رہی تھی، ادھر دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، تو دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی معراج نصیب ہوئی، حضور کے باطن کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ نفس مقام قلب پر فائز ہوا، قلب مقام روح پر فائز ہوئی، روح مقام سر پر فائز ہوئی، اور اس طرح جب سر کا مقام آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ میں تھے، جس کو قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ،
تو فاصلہ 2 کمانوں کے برابر رہ گیا. 2 کمانوں کا فاصلہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کمان اس طرح ہوتی ہے، یہ جو میں نے شیپ بنائی آپ نے دیکھے، ایسے کر لیں چاہے ایسے کر لیں، ہاں جی ایسے کر لیں، تو 2 کمانوں کا فاصلہ. اب یا تو کمان ادھر سے دوسری کمان لے کر آئیں، ایک ادھر لائیں، اس کے ساتھ اس کو ملائیں تو ایک دائرہ بن جائے گا. ایک کمان یہ ہے نا، دوسری کمان ادھر سے آئے ایک اور، 2 کمانیں ہو گئیں. 2 کمانیں کہا نا، قوسین. وہ تو ایک ہو گئی، وہ تو ایک ہو گئی. فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. جی 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 میں عرض کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. فکان قاب قوسین، ایک شکل یہ ہے کمان کی، ایک شکل یہ ہے، ایک یہ کمان ہے، ایک یہ کمان ہے. یہ 2 کمانیں ہیں، ایک کمان احدیت ہے، دوسری کمان احمدیت ہے. ایک کمان احدیت ہے، دوسری کمان احمدیت ہے. یہ 2 کمانیں ہیں. اب ان 2 کمانوں کو آپس میں آپ ملائیں تو یہ کنڈیشن بنے گی، یا آپ ایسے کریں تو یہ کنڈیشن بنے گی. یہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کمان کی. ایسے کریں گے تو یہ فاصلہ رہ گیا بیچ والا، ایسے کریں تو 7 مل گئی. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. او ادنا، یہاں تک تو ہماری سمجھ میں آ رہی تھی بات فکان قاب قوسین سے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ساری حدیں پار کر دی جائیں، سارے فاصلے، ساری دوریاں، سارے بودھ ختم کر دیے جائیں، اور جہاں تک تو تمہاری سمجھ جا سکتی ہے تمہاری سمجھ جو ہے وہ بھی وہاں جا کے رک جائے تو مقام مصطفیٰ اس سے بھی آگے. جہاں تم محو حیرت ہو جاؤ، حیرت زدہ ہو جاؤ، جہاں عقل انکار کر دے، جہاں عقل سمجھنے سے قاصر آ جائے، شان مصطفیٰ اس سے بھی آگے. ہم یہاں ہاتھ رکھ کے ٹائم دیکھ سکتے ہیں، واچ اگر ہمارے بازو کلائی پر ہو، اگر ہم اس کو یہاں اپنے قریب لائیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہم ایک فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں. ہم فکان قاب قوسین کی بلندیوں اور عظمتوں کی حد تک اگر معرفت کی نگاہ رکھیں تو ہم وہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن او ادنا وہ مقام ہے جہاں ہم قریب کر لیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے فکان قاب قوسین او ادنا میں بھی 2 اعلیٰ ترین قرب عطا فرمائے. یہ جو پہلا قرب بخشا ثم دنا کا، یہاں اللہ پاک نے، اب دیکھیں ذات مصطفیٰ ذات خدا کے قریب آئی ہے، اسی مقام کو فکان قاب قوسین کہا جا رہا ہے. تو ثم دنا میں جو قریب آئی ہے تو اس سے کیا ہوا، اس سے کیا فیض ملا، اس سے کیا انوار ملے، اس سے کیا مشاہدات ہوئے. دنا کے مقام پر بھی پھر میں دوہرا رہا ہوں، جس میں اطہر بھی ہے اور لطائف باطنی بھی ہیں. قلب بھی دیکھ رہا ہے، روح بھی دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ سر تو پھر مشاہدے میں ہے. اب یہاں پر اللہ پاک نے اپنے اسماء کا فیض اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء کلها، یہ ہے وہ سارا علم جو اللہ پاک نے اس جہان کے اندر اسماء کا دیا حضرت آدم کو. شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جب ثم دنا کے مقام پر حضور فائز ہوئے تو اللہ نے اپنے اسماء کا فیض اور علم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضور کے اسماء اللہ کے اسماء کے قریب آ گئے. حضور کے اسماء اللہ کے اسماء کے قریب آ گئے. یہ یوں کہہ لیں کہ اسماء نبوی اسماء خدا بندی میں ڈل گئے. اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء خدا بندی کا فیض پا گئے. کا مطلب یہ ہے کہ اسم خدا کا ہے، اسی اسم خدا سے شان مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا میری ذات رؤوف ہے، میری ذات رؤوف، محبوب ہم نے تجھے بھی رؤوف بنا دیا.
میری ذات رحیم ہے، تجھے بھی رحیم بنا دیا۔ میری ذات کریم ہے، محبوب تو بھی کریم ہے۔ میری ذات بر ہے، تو بھی بر ہے۔ میں شہید ہوں، تو بھی شہید ہے۔ اللہ نے اس مقام پر اپنے اسماء کا فیض اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور اسماء مصطفیٰ پر اسماء خدا کا رنگ چڑھا۔ یہ پہلا قرب تھا جس میں نام ناموں کی قریب آئے۔ اللہ نے ہر خلیفے کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو یہ فیض عطا کیا ہے، اسماء کا بھی دیا ہے، افعال کا بھی دیا ہے، صفات کا بھی دیا ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز ہے، ان کی ایک حد ہے، لیمیٹیشنز ہے، کہاں 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 کیا کیا۔ حضور کو اللہ نے اپنے اسماء ذاتی کا فیض عطا کیا۔ پھر اگلے مرحلے میں جب تدلی میں داخل ہوئے تو اللہ پاک نے اپنی صفات کا فیض اور اپنی صفات کا اثر و رنگ اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ اب فقط نام کے میرے مصطفیٰ رحیم یا نہیں رہے یا رحمت نہیں رہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی سراپا رحمت میں ڈھل گئی۔ حضور کی صفات بھی رحمت میں ڈھل گئی۔ اب فقط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے بر نہیں رہے، آپ کی صفات بھی بر ہو گئی۔ نیکی کو کہتے ہیں بر۔ اسی طرح حضور کا نام فقط شہید نہیں ہے، بلکہ حضور کی صفات بھی مرتبہ شہادت پر پائے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو نام سے آگے پھر صفات کا فیض ملا تدلی کے مقام پر۔ اس سے آگے جب مصطفیٰ بڑھے فکان قاب قوسین، تو اس تیسرے مرحلے پر جو دو کمانوں کا فاصلہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے افعال کا فیض بھی مصطفیٰ کو عطا کیا۔ میرا فعل، تیرا فعل، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اور وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی۔ نفی اور اثبات، لا الہ الا اللہ، یہاں بھی نفی اور اثبات ہے۔ اور ادھر بھی اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ لیکن وہ مٹی، اب ایک مقام ہوتا ہے آپ اپنی مقام پر ہیں، دوسرا اپنے مقام پر ہے، تو جب ایک مقام ہے تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت۔ اب وما رمیت اور اذ رمیت دونوں ختم ہو گئے، فرمایا ولکن اللہ رمی۔ ایک اور مثال لے لیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے مصطفیٰ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بالکل اسی طرح سے ان الذین یبایعونک، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی صرف بیعت کرتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ اپنے مقام پہ، انما یبایعون اللہ میں اپنے مقام پہ، اس سے آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، مقام جمع الجمع آ گئے۔ یہاں تفرید رہی، یہاں علیحدہ ایک ذکر ہوا، پھر یہ تفرید جمع میں بدلی، انما یبایعون اللہ، پھر جمع سے آگے مقام جمع الجمع آ گیا جہاں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ یعنی اس میں بھی تین حدیں آئیں، تفرید، پھر جمع، پھر جمع الجمع۔ فکان قاب قوسین کے اندر اللہ پاک نے پھر اپنے افعال کا فیض اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب حضور کا فعل، میرا فعل، اب اس سے آگے چوتھا قرب او ادنا کا جو فرمایا وہ کیا ہوگا؟ وہاں اللہ نے اپنی ذات کا فیض اپنے حبیب کی ذات کو عطا کر دیا۔ حضور کی ذات، اللہ کی اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال اور اللہ کی ذات کا مظہر کامل بن کر واپس تشریف لایا۔
یہ کون بیٹھا ہے تمہاری طرف؟ یہ کون جلوہ کر ہے؟ اب ذات کی جب بات آئی، اللہ اکبر اللہ، اس پر بھی قرآن خاموش نہیں تھا۔ جیسے یہ سارے مرحلے، ذات کی بات آئی تو وہاں بھی اللہ پاک نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی۔ اب وہاں بھی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ تو وہ پہل انہوں نے حضور پر ہی کی تھی، خدا پر تو کوئی پہل کر ہی نہیں سکتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو، مطلب کیا ہوا؟ فرمایا میرے محبوب کی اذیت میری اذیت، میرے محبوب کی خوشی میری خوشی، میرے محبوب کا فرمان میرا فرمان، میرے محبوب کی محبت میری محبت، میرے محبوب کا قرب میرا قرب۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، حضور کا ظاہر اور حضور کا باطن، حضور کا ظاہر اور حضور کا باطن، اور باطن کے تمام مقامات اور تمام لطائف اللہ کی ذات و صفات، اسماء اور افعال کا مظہر کامل بن کر تشریف لائے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اچھا، بعضوں نے کہا کہ یہ جو قاب قوسین ہے یہ دو ابرو ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دو ابرو ہیں، یہ بھی کمان کی طرح ہوتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ قاب قوسین سے مراد آنکھ کی پتلی جو ہے اندر، اس کی سفیدی اور سیاہی، اس کی سفیدی اور سیاہی وہ بھی قوسین ہیں، اور قوسین میں او ادنا کا جو مقام ہے، فرمایا اس طرح جس طرح سفیدی ہے آنکھ کی اور اس کے ساتھ اس کی سیاہی ہے، اتنا قریب ہو گئے۔ یہ قرب کیا ہے؟ فرمایا جو حکم میرے مصطفیٰ کا وہی حکم میرا، جو محبت میرے مصطفیٰ کی وہی محبت میری، جو قول میرے مصطفیٰ کا وہی قول اور فرمان میرا، جو اطاعت میرے مصطفیٰ کی وہی اطاعت میری، جو محبت میرے مصطفیٰ کی وہی محبت میری، جو ذکر میرے مصطفیٰ کا وہی ذکر میرا۔ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا۔ تو حضرت محترم، قاب قوسین کے اندر اور بہت سارے معنی ہیں۔ ایک اور بات کر کے قاب قوسین کا پھر بات ختم کرتے ہیں۔ عربوں میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے تو وہ جو درمیان میں ڈوری ہوتی نا ایک کمان کی، جو فیتا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو زہ کہتے ہیں، زہ، وہ ایک قبیلے والا اپنی زہ اس کی کمان کو باندھ دیتا تھا، وہ اپنی زہ اتار کے اس کی کمان کو باندھ دیتا تھا، اور وہ کمان باندھ کر پھر وہ اپنے گھروں میں لٹکا لیتے تھے، اور ان میں یہ معاہدہ ہو جاتا تھا، یہ طریقہ ہوتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ان کی جنگ ختم ہو گئی، ان کی لڑائی ختم ہو گئی، اب ان کی صلح ہو گئی ہے۔ اور صلح میں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ یہاں جنگ و قتال ختم ہو کے یہاں محبت پیدا ہو گئی ہے، یہاں دوئی ختم ہو گئی ہے، یہاں یکسوئی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اب دو نہیں رہے، یہ ایک ہو گئے۔ اب ان میں سے ایک کی بات دوسرے کی بات، ایک کا فیصلہ دوسرے کا فیصلہ، ایک کا قول دوسرے کا قول، ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی، ایک کی دوستی دوسرے کی دوستی۔ اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوس کو اپنی قوس پر باندھا۔ کمان رحمت خداوندی، فرمایا میرے حبیب میری کمان کمان رحمت ہے، تیری کمان کمان شفاعت ہے، تو اپنی کمان شفاعت پر میری کمان رحمت کو باندھ، اور میں اپنی کمان رحمت پر تیری کمان شفاعت کو باندھتا ہوں، اور اس کو میں اپنے عرش میں لٹکاتا ہوں، میں اس کو اپنے عرش میں لٹکاتا ہوں۔ اب گناہ تو لوگ میرا کریں گے، گناہ تو لوگ
میرا کریں گے معافی کے لیے تیرے پاس بھیجوں گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. گناہ تو اللہ کا کیا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب یہ گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائے، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول اور پھر رسول ان کے لیے معافی مانگے. اب معاملہ کیا ہو گیا؟ گناہ اللہ کا کیا ہے، ناراض اللہ کو کیا ہے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو فرمایا مصطفیٰ کے پاس جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اب بخشش میری ہے، ملے گی مصطفیٰ تیرے صدقے سے، جنت میری ہے ملے گی تیرے قدموں سے، جنت میری ہے ملے گی تیرے قدموں سے. سو اب جو کوئی حضور کا ہو جائے گا اللہ کی جنت اسے نصیب ہوگی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے وارثان حسن حسین کو بنا دیا، اس جنت کے سردار حسن حسین کو بنا دیا، ایمان دے دیا. فرمایا سنو حاضان سیدان شباب اہل الجنہ. آپ نعت پڑھ لیتے تو میرا ذہن اب اس طرف آ گیا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں کہ جنت اگر اللہ کی ہے تو اس نے تو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی. مصطفیٰ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے سردار میرے شہزادے ہیں. سو جس نے میرے شہزادوں کو راضی کر لیا اور جس نے میرے شہزادوں سے محبت کر لی اسے میں مل گیا. من احب هذین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب هذین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو کمان شفاعت پر کمان رحمت باندھ دی گئی ہے. میرے حبیب قیامت والے دن امت تیری ہوگی اور تب تک میں اپنی بخشش لٹاتا رہوں گا جب تک تیرا دست شفاعت میری بارگاہ میں اٹھتا رہے گا. یہ وعدہ کر لیا اللہ نے حدیث پاک میں، قرآن مجید میں اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تیرے دست شفاعت اٹھتے رہیں گے تب تک میں بخشتا رہوں گا. مہر لگا دی اللہ پاک نے، لوجد اللہ تواب الرحیم. فرمایا اس کو ضرور بس ضرور تم توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے. ادھر سورہ فتح نصر میں اللہ نے فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی شان ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن یہاں فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، اس کو توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے اور رحم فرمانے والا پاؤ گے جو تیرے صدقے سے تیرے واسطے سے آئے گا. تو فکان قاب قوسین او ادنا کے اندر اب کرم، رحمت، بخشش، عطا، جود، سخا ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ متوسل کر دی ہے، مصطفیٰ کے ساتھ متعلق کر دی ہے. سو جس کو بھی میری جو نعمت چاہیے، جو میرا فضل چاہیے، جو میرا کرم چاہیے، میری رحمت چاہیے، میری عطا چاہیے، میرا علم چاہیے، میری جود چاہیے، سخا چاہیے، در مصطفیٰ پہ جھک جائے. بس میں نے سب کچھ مصطفیٰ کے دست اقدس میں دے دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو حضرت محترم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین میں اللہ نے جتنا حضور کو قریب فرمایا تو ہر مرحلہ قرب پر اللہ پاک نے اپنا فیض اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کا عطا فرمایا. اس طرح حضور جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے تمام افعال و صفات اور اللہ پاک کے تمام اسماء اور ذات کا فیض کمال پا کر دنیا میں واپس تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی قبول منظور فرمائے. ہم علینا بسم اللہ